لوگوں کا جیل سے بھاگنا ایک عجیب بات لگتی ہے، مگر ایسا اکثر اوقات پیش آتا رہتا ہے۔ بعض اوقات یہ میڈیا میں بہت اٹینشن بھی پاتے ہیں اور کسی قیدی کے جیل سے بھاگتے ہی ہر جگہ اس کے پوسٹرز اور ٹی وی پر اس کی تصویر شائع کر دی جاتی ہیں تاکہ اس کو جلد از جلد دوبارہ قید کیا جا سکے۔ اس ویڈیو میں آج ہم کچھ اسی طرح کے بیسٹ اسکیپ فرام پرزنرز کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں۔ اس لسٹ میں جو 5ویں نمبر پر ہیں وہ ہیں یوشی شیراتوری۔ جہاں لوگ ایک بار جیل سے بھاگنے میں ناکام رہتے ہیں، وہیں یہ شخص جیل سے 4 بار بھاگنے میں کامیاب ہوا، مگر ناکامی یہ تھی کہ چاروں بار یہ شخص پکڑا گیا۔ ایک قتل کے بعد 23 سال کی سزا سنائی گئی۔ 1936 میں اموری پریزن سے بھاگنے میں کامیاب، 1942 میں اکیتا پریزن، 1944 میں اباشری پریزن۔ اس کے بعد وہ 1946 میں دوبارہ پکڑے گئے اور سپورو ڈسٹرکٹ کورٹ نے انہیں سزائے موت دینے کا فیصلہ کیا، جس پر انہیں بہت پریشانی تھی، اور آخرکار بہت ہی کوششوں کے بعد 1947 میں اپنے ایک بہت ہی اچھے آئیڈیا کے بعد وہ دوبارہ ٹنل سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے، مگر ان کی ناکامی دوبارہ ان کے پاس آئی اور 1948 میں وہ دوبارہ پکڑے گئے اور ان کی سزا کو 23 سال کے بجائے 26 سال کر دیا گیا۔ اس میں جو 4تھے نمبر پر ہے وہ ہے الفریڈ جارج ہنز۔ ہنز برٹش کرمنل ہیں جو اپنی زندگی میں دنیا کی 3 بہت ہائی سیکیورٹی جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کو 12 سال کی قید سنائی گئی۔ وہ سب سے پہلے 1958 میں نوٹنگہم پریزن سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے، جہاں پر وہ لاک ڈور سے بھاگنے کے بعد 20 فیٹ بڑی دیوار سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے، جس کے بعد انہیں ہودینی ہند کے لقب سے نوازا گیا۔ جیل سے بھاگنے کے بعد وہ پورے یورپ میں ٹریول کرتے رہے اور الگ الگ قسم کی انہوں نے نوکریاں کی، کبھی پینٹر، کبھی مزدور، مگر ہر قسم کی نوکری کرنے کے باوجود وہ 248 دن کے بعد دوبارہ پکڑے گئے۔ اس لسٹ میں جو تیسرے نمبر پر آتے ہیں وہ کوئی ایک شخص یا کوئی 2 شخص نہیں، بلکہ وہ ایک پورا 7 لوگوں کا گروپ ہے جس کو ٹیکساس 7 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ٹیکساس 7 گروپ آف پرزنرز تھے جو 13 دسمبر 2000 میں جان بی کنولی یونٹ سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ اس گروپ نے وہاں کے کچھ لوگوں پر قبضہ کر کے، جن میں گارڈز کے ساتھ ساتھ سپروائزرز اور بہت ہائی لیول آفیسرز جو اس جیل میں تھے، کے کپڑوں اور آئی ڈی کارڈز کی مدد سے ان کا روپ لے لیا اور بیک گیٹ کے گارڈز کا روپ لے کر اسی جگہ پر قبضہ کیے ہوئے تھے، اور کچھ ساتھی فونز کال کے ذریعے پریزن ٹاور گارڈز کو ڈسٹریکٹ کر رہے تھے، اور کچھ ساتھیوں نے گارڈ ٹاور پر ریڈ کر کے ہتھیار چرائے تاکہ یہ مشن ان کے لیے اور آسان ہو سکے۔ وہاں پر موجود پریزن مینٹیننس پک اپ ٹرک کی مدد سے جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ 1 مہینے کے بعد 7 میں سے 6 قیدی دوبارہ پکڑے گئے اور انہیں سزائے موت دے دی گئی، جبکہ آخری ساتھی اس نے خودکشی کر لی۔ اس لسٹ میں جو دوسرے اسکیپ موجود ہے وہ ہے اسکیپ فرام الکٹراز۔ اس اسکیپ پر موجود ایک فلم بھی ہے جو 1979 میں اسکیپ فرام الکٹراز کے نام سے ہے۔ جون 1962 میں 3 قیدی نوٹوریس الکٹراز آئس لینڈ سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے اور اس کے بعد مسنگ رہے۔ ان کے ایک ساتھی ایلن ویسٹ نے فرینک مورس، جان اینگلنگ اور ان کے بھائی کلیرنس کو 2 سال تک کھدائی کرتے ہوئے دیکھا، جو کہ اسکیپ روٹ سے سیلز وال تک، اور اس کے بعد ان کی آزادی کا راستہ بنی۔ انہوں نے اپنے بیڈز پر ڈمیز کو رکھ کر بھاگنے کی تیاری کی تاکہ گارڈز کو چکمہ دے سکیں، اور اگلے دن صبح تک کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوا ہے۔ ایف بی آئی نے 31 دسمبر 1979 کو کیس کلوز کر دیا، اس بنا پر کہ کوئی ایویڈنس نہیں موجود کہ وہ ابھی تک زندہ بھی ہیں یا نہیں، لیکن ان لوگوں کی نہ کوئی باڈیز ملی اور نہ ہی کوئی ایسی نشانی جس میں یہ پتہ چلتا کہ وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ اسی وجہ سے اس اسکیپ پر جو فلم موجود ہے، اسکیپ فرام الکٹراز سے موجود ہے۔ اس لسٹ میں جو پہلے نمبر پر ہے وہ ہے میز پریزن۔ میز پریزن برٹش ہسٹری کا سب سے بڑا پریزن اسکیپ ہے، جس میں 38 IRA قیدی یورپ کی ایک میکسیمم سیکیورٹی والی جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس اسکیپ کے لیے مہینوں تک کام کیا جاتا ہے، جس میں 2 ساتھی بابی اسٹوری اور گیری کیلر سسٹم میں خامیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں اور ان خامیوں پر کام کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح ادھر سے بھاگا جائے۔ آخر میں جس اسکیپ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے دی گریٹ اسکیپ، جس کے اندر 200 لوگوں کا بھاگنے کا منصوبہ بنایا گیا۔
اس اسکیپ کے سربراہ تھے لیڈر راجر بشل، جو 1943 میں اسپرنگ میں اپنا پلان بنایا اور 24 مارچ 1944 کی رات کو اس کو سر انجام دیا۔ بشل اسکیپ کمیٹی کے سربراہ تھے اور ان کو تقریباً 200 لوگوں کو آزاد کروانا تھا۔ اپنے اس اسکیپ پلان میں 600 لوگ جو کیمپ فینس کے نیچے بنے ہوئے 3 بہت چوڑے اور بہت لمبے ٹنلز بنائے تھے۔ ان ٹنلز کو نک نیم سے پکارا جاتا تھا، جو تھے ٹام، ڈک اور ہیری۔ 200 لوگوں کو 2 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا۔ دونوں گروپس میں 100 لوگ موجود تھے۔ ایک گروپ کا نام سیریل آفینڈرز تھا، جن میں اچھی طرح جو لوگ جرمن بولا کرتے تھے وہ لوگ شامل تھے۔ 70 لوگ چنے گئے تھے جنہوں نے ٹنل بنانے میں سب سے زیادہ وقت لگایا تھا۔ فرائیڈے 24 مارچ کو 10:30 بجے یہ اسکیپ شروع ہوا۔ ٹنل کا آخری حصہ گارڈ ٹاور کے بہت قریب تھا۔ 76 قیدی اس میں بھاگ نکلے اور آخرکار صبح کے 4:55 پر 77 قیدی کو گارڈ نے دیکھ لیا۔ 76 میں سے 73 قیدی دوبارہ پکڑے گئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو آپ اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔